للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونا قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی جو 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت اس میں ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ عظیم واقعہ کیا ہے؟ وہ عالم ارواح میں سجنے والی وہ خوبصورت اور حسین ترین محفل ہے کہ جس کے اندر صدر مجلس کی حیثیت سے اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام سے خطاب فرما رہے ہیں، اور جمیع انبیاء کرام جو وہاں پر عالم ارواح میں موجود ہیں وہ اللہ رب العزت کے اس خطاب کو سماعت بھی کر رہے ہیں اور اس خطاب کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس واقعے کی طرف قرآن حکیم میں جو اشارہ فرماتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے ایک پختہ مضبوط وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور اس کتاب اور حکمت کے بعد تمہارے پاس ایک رسول تشریف لے کر آئیں گے، اور اس رسول کی صفت کیا ہوگی، اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ فرمایا اس رسول کی صفت اور اس کی کوالٹی یہ ہوگی کہ مصدق لما معکم، کہ جو کتاب اور حکمت میں تم کو دوں گا، یعنی انبیاء کرام کو دوں گا، اپنے اپنے ادوار میں جب وہ رسول تشریف فرما ہوں گے تو وہ اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تو اب تم پر یہ لازم ہوگا کہ تم ضرور بضرور اس رسول پر ایمان لے کر آؤ گے
اور اگر تمہاری ظاہری حیات میں وہ تشریف فرما ہو جائیں تو ضرور بضرور ان کی مدد اور نصرت کرو گے۔ قالا، پھر اللہ نے فرمایا، اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور یہ وعدے کی صورت میں جو ایک بوجھ میں تمہارے اوپر ڈال رہا ہوں، کیا تم اس کی تحمیل، اس کو اٹھانے کا عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء کرام نے اجتماعی طور پر ارشاد فرمایا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یعنی اس وعدے کو، اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم اس بات پر گواہ رہنا اور تمہارے ساتھ میں رب تعالیٰ بھی اس بات پر گواہ بن رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمیع انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مبعوث ہوئے، جن کی تعداد حدیث شریف کے مطابق کم و بیش 1,24,000 کے قریب ہے، اور ان میں 313 رسول ہیں، اور ان میں وہ انبیاء کرام بھی شامل ہیں جن کو باقاعدہ طور پر کتابیں دی گئیں، اور وہ انبیاء کرام بھی شامل ہیں جن کو باقاعدہ طور کے اوپر صحائف دیے گئے۔ ان تمام انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ عہد لیا کہ جب وہ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو تم سارے کے سارے انبیاء کرام پابند ہو گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور بضرور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آؤ گے اور ضرور بضرور اس کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ اب بظاہر تو اس آیت کریمہ کی بے شمار تفاسیر علماء اور مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ قول بھی اپنے ذہن میں رکھتے چلیں کہ در حقیقت وہ مجلس جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا چرچا کیا جائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے ذکر خیر کیا جائے، عرف میں اس کو جشن میلاد النبی یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو بعض بزرگان دین اور علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ بھی استدلال فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے خوشی کا دن منانا اور اس کے اندر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دہرا کر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان کا پختہ رکھنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی مدد اور نصرت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، یہ خود اللہ رب العزت کی سنت ہے جو عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے اس محفل کو منعقد کر کے فرمائی۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جو دنیا کے اندر آنے کے بعد سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں اپنایا کہ ہر نبی جو اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ اللہ رب العزت کی اس سنت کو زندہ رکھتے تھے اور اپنے تمام حواری، مخاطبین اور امتیوں کو اکٹھا کر کر اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ جب وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے اور بائبل کے مطابق بے شمار مقامات پر احمد کے نام سے جانے گئے، وہ اس دنیا میں تشریف فرما ہوں گے تو تم تمام امتیوں پر یہ لازم ہوگا کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، کہ تم ضرور بضرور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے حوالے سے ایک روایت کو امام حاکم سے مستدرک میں اور طبرانی اور دیگر محدثین کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کا آخری وقت آیا تو اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام
آپ کو بلایا اور بلا کر فرمایا دیکھو شیس، میرے بعد خلافت کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا، میرے بعد خلافت کا تاج یعنی نبوت کا تاج تمہارے سر پر ہوگا، تم تقوی کی چادر کو اوڑھ لینا یعنی تقوی کو اپنا لینا اور اللہ کا ذکر کثیر کرنا، اور دیکھو یاد رکھو اللہ کے ساتھ اس کے محبوب محمد رسول اللہ کا ذکر کثیر بھی کرنا۔ کیوں؟ آپ فرماتے کیونکہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جب اللہ رب العزت نے میرے جسم کے اندر روح کو پھونکا اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں نے عرش کے پایوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کے نام کو لکھا ہوا پایا، اور میں نے اس بات کو دیکھا کہ جب میں جنت کے محلات کے پاس گھوما کرتا تھا تو میں نے جنت کے محلات کی تختیوں کے اوپر اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہوا پایا۔ اس کے بعد میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا تو میں نے ان کے سینوں پر اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے نام کو لکھا ہوا پایا۔ میں جب ملائکہ کو دیکھتا تھا تو ان کی پیشانیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا پایا۔ میں شجر طوبہ کے پاس گیا، میں سدرۃ المنتہا کے پاس گیا، میں نے ان درختوں کے پتوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہوا پایا، تو میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا نہایت ہی محبوب اور برگزیدہ بندہ ہے۔ تو میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو محمد رسول اللہ کا ذکر ساتھ میں ضرور کرنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ان کے نام کے ساتھ مزید ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ وہ تلقین تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد حضور علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائی، اور اسی مفہوم کے مطابق ترمذی شریف کی وہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اور دوسری روایت کے مطابق کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ آپ نے فرمایا تھا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان گوندے جا رہے تھے، اور میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان ان کے جسم اقدس کو گوندا جا رہا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ایک اور روایت بھی اس کے حوالے سے بزرگان دین نے اور علامہ سیوطی نے بھی نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ظاہری خطا ہوئی اور یقیناً من جانب اللہ کے اذن سے ہوئی، کیونکہ قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا نسیہ، آدم بھلا دیے گئے تھے، آدم بھول گئے تھے، یعنی اللہ نے ان کو بھلا دیا تھا اور وہ پھل کھایا جس کی وجہ سے آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ تو ظاہراً جو خطا آپ سے ہوئی، تو امام بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد کم و بیش 300 سال کا طویل عرصہ تھا جس پہ روتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس خطا پر استغفار کرتے رہے جو اللہ نے اپنی جناب سے ان کے لیے تقدیر میں لکھ دی تھی۔ آپ اس پر روتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ جب کم و بیش 300 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو دعا کی اس کے الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے رب، میں تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تو اس کے صدقے میں میری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اور حدیث شریف کے مطابق جب آپ سے یہ استفسار کیا گیا کہ آدم آپ نے محمد رسول اللہ کے نام کو کیسے جانا، تو یہی الفاظ آپ نے وہاں دہرائے کہ اے میرے رب، میں نے عرش کے پایوں پر تیرے نام مبارک کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو لکھا پایا تھا۔ میں جان گیا جس کے نام کو تو نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کو رکھ دیا، وہ یقیناً بے انتہا تیرا کوئی برگزیدہ بندہ ہوگا، تیری مخلوق ہوگی۔ یا اللہ، میں اس وجہ سے تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے۔ تو انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام جو معروف انبیاء کرام جن کا قرآن حکیم میں 25 سے 27 انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے، ان تمام کی حیات کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم تمام کو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ان تمام نے حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے اپنے اپنے حواریوں اور امتیوں کو آگاہ فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے حوالے سے بشارات
کتب کے اندر موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں خود قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے کس طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو آپ نے وہاں پر حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے دعاؤں کو ارشاد فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ واضح حدیث بھی موجود ہے اور قرآن حکیم کی آیت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو آپ نے اپنے حواریوں کو دی تھی کہ وہ نبی آئیں گے، اسمہ احمد، قرآن میں آیت موجود ہے جن کا نام احمد ہوگا، تو میں وہی احمد ہوں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ گویا یہ انبیاء کرام کی ایک پریکٹس تھی، یہ انبیاء کرام کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے امتیوں کو یکجا کرتے، اپنے امتیوں کو جمع فرماتے، اور جمع فرمانے کے بعد ان کو حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے بارے میں یہ بات کتب تفسیر کے اندر ائمہ تفسیر نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت تورات کے حوالے سے جو احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارتا تو آپ اپنے جتنے بھی امتی ہوتے تھے یا تو ان تمام کو، ورنہ ان کے اندر جو ان کے سردار ہوتے تھے ان تمام کو ایک مقام پر اکٹھا کرتے تھے جہاں پر تابوت سکینہ بھی ہوتا تھا۔ اور تابوت سکینہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ کسی الگ نشست میں تفصیلی بات کریں گے۔ اس مقام پر قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر تفصیلاً موجود ہے۔ تابوت سکینہ موجود ہوتا تھا، آپ اپنے حواریوں کو اور بالخصوص ان کے سرداران کو جمع کرتے تھے اور ان کو تورات میں نازل ہونے والے احکامات سے آگاہ کرتے تھے، اور جب ان کو آگاہی فراہم فرماتے تو اس کے بعد فرماتے تھے کہ دیکھو یہ تابوت سکینہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا، میں موسیٰ اس بات کا خود گواہ ہوں کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور دیکھو اللہ رب العزت خود اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ ہر وہ حکم جو تورات کا نازل ہوتا تھا اپنے امتیوں کے اندر اسی انداز میں بیان فرماتے تھے، اور اس کے بعد اپنے امتیوں سے اس پر وعدہ لیتے تھے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو تم اللہ کے اس حکم کے اوپر اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے اوپر عمل کرو گے۔ تو جب اللہ رب العزت کی جناب سے آپ کو حکم دیا گیا تو آپ نے حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے بھی اسی قسم کے الفاظ بیان فرمائے، اور تمام بنی اسرائیل کے اندر اس وقت کے لوگ جو کہ بعد میں یہود کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے جو سرداران اس وقت موجود تھے ان سے آپ نے اس حوالے سے عہد لیا کہ جب وہ رسول تمہارے اندر تشریف فرما ہوں گے مصدقا لما معکم، جن کی صفت یہ ہوگی کہ وہ تمام پچھلے انبیاء کرام ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں گے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تمام حکمتوں کی وہ تصدیق فرمانے والے ہوں گے، تو تم پر لازمی ہوگا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، کہ تم کیا کرنا، تم ان رسول کے اوپر، اس رسول کے اوپر ضرور بضرور ایمان لے کر آنا اور ضرور بضرور ان کی مدد و نصرت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہود، بالخصوص وہ یہود جو قبیلہ بنو غطفان کے تھے اور حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ سے پہلے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ان کا یہ معمول تھا، ان کا یہ دستور تھا کہ جب وہ دشمن کے خلاف جنگ کے لیے جاتے تو جنگ میں جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے تھے، یا اللہ ہم تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، جو آنے والے ہیں تو ان کے صدقے میں ہمیں اس جنگ کے اندر فتح و نصرت سے ہمکنار فرما۔ اور یہود جب بھی جنگوں میں جاتے تھے، بالخصوص قبیلہ بنو غطفان کے حوالے سے یہ روایات محدثین نے لکھی ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جا کر ہمیشہ اس انداز میں دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو تشریف لے کر آنے والے ہیں، تو ان کے صدقے میں ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت ان کی اس دعا کو ضائع نہ فرماتا تھا اور یہود فتح یاب ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے
یہود کے وہ احبار اور وہ سردار جنہوں نے یہودیت کی اصل تعلیمات کی مخالفت کی تھی اور اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر تبدیلیاں کی تھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تبدیلیوں کی نشاندہی فرمائی اور ان یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے ان کے دین کے اندر شامل شدہ غلطیوں پر ان کو آگاہ فرمایا، تو وہی یہود اور وہی نصارہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے۔ اور پھر تاریخ عرب بھری پڑی ہے کہ کس طریقے سے خیبر کے مقام پر اور دیگر مقامات کے اوپر یہ یہود سازش کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت فرماتے تھے۔ آج جس دور کے اندر میں اور آپ ہیں، اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انبیاء کرام کا جو طریقہ کار تھا، جس طریقہ کار کے اندر وہ انبیاء کرام اپنی امت کے لوگوں کو جمع کرتے، ان کی ہدایت کا سامان فراہم کرتے، ان کو اللہ کے احکامات بیان فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے اور اس کی مدد و نصرت کرنے کے حوالے سے تلقین فرماتے، آج میں اور آپ ان کی سنت کے اوپر عمل کریں یا مجھے اور آپ کو یہود کی اس روش کو اختیار کرنا ہے جس روش کے اندر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ قرآن حکیم اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے کہ جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لے لیا اور تم سارے انبیاء کرام اور تمہارے حواری اس بات پر متفق ہو گئے تو فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ فرمایا اس وعدے کے بعد بھی اگر کوئی تم میں سے پھر جائے گا، اس وعدے کے بعد بھی کوئی تم میں سے وعدہ خلافی کرے گا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر وہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے۔ اب یہ فسق و فجور کی علامت ہے کہ میں اور آپ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے یعنی کلمہ طیبہ کو پڑھ کر خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، اور دوسری طرف جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد مبارکہ کے حوالے سے کوئی خوشی کی بات آ جائے یا کسی ایسی مجلس کا انعقاد ہو کہ جس مجلس کے اندر حضور کی آمد کے حوالے سے گفتگو کی جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ، اشاعت، مدد و نصرت اور اس کی معاونت کے حوالے سے بات کی جائے، تو میں اور آپ ان مجالس میں جانے سے گریزہ ہو جائیں یا ان مجالس میں جانے سے اجتناب برتا کریں۔ اللہ کے انبیاء ان کی سنت یہ تھی کہ وہ ان مجالس میں شریک تھے جن مجالس میں حضور کی آمد کا ذکر بھی ہوتا تھا، حضور کے دین پر عمل کی بات بھی ہوتی تھی، اور تمام وہ مجالسیں جس کو جشن میلاد النبی یا سیرت رسول کانفرنس یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے کسی بھی نام سے منسوب کیا جاتا ہے، ان تمام مجالس کو سجانے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو وہ پیغام اور وہ سبق یاد دلایا جائے جو سبق اور پیغام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اسی لیے جب بھی کوئی ایسا جلسہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے، تو اس مجلس میں بولنے والا ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ لوگوں کو جہاں ایک طرف حب رسول، محبت رسول اور عشق رسول کی طرف مائل کرے، تو دوسری طرف عمل شریعت اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا اور سیرت نبوی کو اپنانا اور سیرت نبوی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی طرف بھی لوگوں کا دھیان اور رجحان پیدا کیا جائے تاکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک طرف اپنے قلوب کو اور اپنے اذہان کو سرشار کر سکیں، تو دوسری طرف حضور کی سنت پر عمل کر کے، حضور کے طریقے پر عمل کر کے، حضور کی سیرت پر عمل کر کے اور حضور کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حق ادا کر سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم فقط زبانی اور کلامی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم عملی طور کے اوپر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ضرورت کس عمل کی ہے؟ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایسی مجالس کا انعقاد کیا جائے، ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے، اپنے گھروں کی سطح پر،
اپنے علاقوں کی سطح پر، اپنے آفیسز کی سطح پر، اپنے محلوں کی سطح پر، ہر سطح پر کوشش کریں ایسی مجلس کا انعقاد ہو جہاں ایک طرف اللہ اور اس کے انبیاء کی سنت پوری ہو، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا ذکر ہو، اور دوسری طرف وہ سنت بھی پوری ہو کہ جس میں لوگوں کو اصلاح دین کی طرف، یعنی دین پر عمل کر کے اپنی اصلاح کی طرف مائل کیا جائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر ابھارا جائے، تاکہ اللہ رب العزت کی اس سنت سے بھی ہم لوگ آراستہ ہو جائیں جو اللہ نے انبیاء کرام کے درمیان بیان فرمائی تھی، اور رسول اللہ کے اس طریقہ کار پر بھی ہم لوگ کاربند ہو جائیں جو طریقہ کار اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا اور قرآن اور سنت کی صورت میں آپ نے ہمارے درمیان چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی آمد مبارکہ کے حوالے سے محفلیں سجا کر اس میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پیغام کو یاد کرانے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔